السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ نبیل زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے. آج ہم موجود ہیں استاد محترم ڈاکٹر راشد محمود صاحب کے پاس. ہم ان کی لائف کا سٹارٹ، ان کی اسٹرگل، ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے جو فیوچر پلانز ہیں ان کے بارے میں خصوصی بات کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر محمد راشد محمود صاحب کے پاس اور ان سے ان کی لائف کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی فیوچر پلانز کیا ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا انٹرویو کے لیے اور ہمارے چینل کا بھی اسٹارٹ ہے تو اور آپ کی مطلب ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. سر ہمیں اپنی لائف کا پلیز اسٹارٹ بتائیے گا کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا اور اسٹارٹ میں کس کس طرح کے پرابلمس فیس ہوئے آپ کو. بہت شکریہ ایک تو آپ کا آنے کا اور ٹائم دینے کا. دوسرا یہ کہ زندگی جیسے سننے میں آتا ہے کہ پھولوں کا گلدستہ نہیں ہے، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روز. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میرے لیے زندگی ایک چیلنج بھی نہیں. لوگ کہا کرتے ہیں کہ زندگی ایک جنگ ہے، میں کہتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے. زندگی جنگ نہیں ہے اور میدان جنگ میں تو مرنا یا مارنا ہوتا ہے. زندگی از اے گیم آف اچیومنٹ. لائف از اے گیم آف اچیومنٹ. لائف از اے گیم آف مینجمنٹ. آپ اگر ایک چیز کو مینیج کر سکتے ہیں تو لائف آپ کے لیے اچھی، اور اگر آپ لائف کو مینیج نہیں کر سکتے تو پھر لائف آپ کے لیے اچھی ہے. اور ریسنٹلی میرے لیے ایک نئی چیز تھی، امیر اور غریب کا فرق. میں نے بھی ریسنٹلی جو جانا وہ یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ کمائی کر رہا ہے ضروری نہیں وہ امیر ہو. اصل میں امیر وہ ہے جس کے اخراجات اس کی انکم سے تھوڑے. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص 2 لاکھ ایک ماہ کا کما رہا ہے لیکن اس نے خرچ 2,10,000 کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 10,000 کا غریب ہے. لیکن اگر ایک بندہ 25,000 کما رہا ہے لیکن اس نے اس منتھ میں خرچ 23,000 کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر ہے کیونکہ اس کی جیب میں 2,000 بچا ہوا. سو دس از مینجمنٹ. میں نے بھی زندگی کو کچھ اسی طرح سے شروع کیا. ابھی میں نے میٹرک پاس کی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے خود اپنے پیروں پہ چلنا چاہیے. تو میں نے میٹرک کے بعد ایک جگہ جاب شروع کی کیونکہ اس وقت FSC DC حافظ آباد کی فیس 1450 تھی. تو میں ایک اسٹور پہ گیا، انہوں نے کہا جی 500 روپیہ منتھلی ہم دیں گے. تو میں نے وہاں 3 ماہ جاب کی ایون سیل مین کے طور پہ، اور وہ 1500 اکٹھا کر کے جس دن میرے ہاتھ میں تیسری پے تھی اس دن رزلٹ آیا تھا اور میں میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا. تو میں نے اس 1500 میں سے 1450 FSC کی فیس جمع کروائی. حالانکہ والد صاحب کے اچھے 3 بزنس تھے لیکن ایسے میرے دل میں تھا کہ اب میں نے اپنے سر پہ پڑھنا. اور وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا بھی آغاز کیا اور اس سے لے کے آج تک میں نے اپنے پیسوں سے زندگی کو چلانا شروع کیا. میرے سے چھوٹے 4 بہنیں 4 بھائی ہیں. میرے سے چھوٹے ایون 4 پہلے بھائی ہیں پھر 4 بہنیں ہیں. ان سب کو پاکستان کے بہترین اداروں میں پڑھایا، 1-1 لاکھ تک ان کی فی پے کی. لیکن وہ سب میں نے خود کیا. تب سے میں ایون خود میں نے FSC کی، پھر گریجویشن، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز، پھر ایون PhD امریکہ سے 22-23 ڈپلومے. لیکن یہ ساری میں نے انڈیپینڈنٹلی کی. بعض اوقات مجھے ایک دن میں کوئی 10 سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ میں 7 جگہوں پہ ملازمت کرتا رہا، 7 مختلف جابس کرتا رہا، لیکن بڑا بھی انجوائے بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو امپروو بھی کروایا. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلایا. اور یہ بھی نہیں کہ کہیں اچھے کھانے نہیں کھائے. شاید پاکستان کا کوئی اچھا ہوٹل ہو جہاں ہم لوگ کھانا نہ کھا چکے ہوں. ایون میرے سے چھوٹا بھائی CSP آفیسر ہے، اس سے چھوٹا بھائی یہ مینیجر ہے ایک اچھے FCPSR جیسے ادارے میں، اس سے چھوٹا بھائی ہے ان کی اپنی SEO کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی کمپنی ہے. ان سے چھوٹا بھائی ایک بہترین جو پبلشنگ کمپنی میں وہ چیف جو ہے ڈیزائنر کی پوسٹ پہ ہے. سسٹرز امریکہ سیٹل ہیں، چھوٹی سسٹر ایک ادھر ہیں، اور فیملی میں ہر ایک کے پاس کم از کم ماسٹر ڈگری ہے اور یہ سارا کچھ خود کیا. ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی غیر نصابی کتاب بھی اپنے پیسوں کی خریدی. اب الحمدللہ میرے ایک آفس میں 4000 کے قریب کتابیں، گھر کی لائبریری میں مور دین 3000 بکس ہیں. ایون میں ادھر آ کے بیٹھتا ہوں تو کوئی 400-500 تو ادھر بھی کتابیں پڑھی ہوں گی. ہر آفس میں میرے
1000 کے قریب تو بکس لازمی ہوں گی, اور یہ سب میری اپنے پیسوں کی خریدی ہوئی اور پڑھی ہوئی. کچھ لائف کے جو پرابلمس تھے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ان کو کس طرح کے پرابلمس آتے تھے اور کس طرح سے فیس کرتے تھے آپ؟ ہاں, یہ تو اچھا سوال ہے کہ لائف میں پرابلمس دیکھے لازمی آتے ہیں. جب آپ یہ سمجھیں نا کہ کوئی پرابلم نہیں آئیں گے اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا نا کہ پھول ہی پھول ملے ہاتھ میں کانٹے نہ چبھیں, آپ بھی آئے ہیں کیا خوب تمنا لے کر. تو زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو صرف پھول ملے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں نے ایون FSC کی تو میرے لیے آگے پڑھنا مشکل تھا, لیکن اس کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا کہ اپنی ایک اکیڈمی کھول لی, ادھر سے انکم ہونی. پھر میں نے خود ایون اپنا BSc کا میتھ کی ٹیوشن پڑھنے جانا, تو مجھے یہ لگا کہ وہ جو انکم ہے وہ تو گھر پہ استعمال ہوگی. تو میں نے وہ BSc کی ٹیوشن پڑھنے کے دوران ہی 4 BSc کے اسٹوڈنٹ کو ہی آدھی فیس پہ پڑھانا شروع کر دی. تو ان سے فیس لے کے میں اپنی فیس پے کر دیتا اور اس طرح سے چلاتا رہتا. لیکن وہیں پہ مجھے یہ بابا جی نے کہا تھا کہ تھوڑا بھی اپنے پاس ہو تو اس تھوڑے سے بھی تھوڑا سا شیئر کرنا سیکھو. بابا جی کیا نام ہے؟ میرے تقریباً کوئی 21 مختلف بابے گزرے ہیں. تو بلکہ میری 8ویں بک ہے. میرا دل ہے کہ میں 21 بابوں کے نام سے نا وہ لکھوں. اشفاق صاحب کو بھی میں بابا جی کہا کرتا تھا ان کی زندگی میں بھی, اور مجھے فخر ہے کہ اشفاق صاحب کے ساتھ مجھے کوئی 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ کے فیس ٹو فیس گپ شپ لگانے کا ٹائم ملتا رہا. اشفاق صاحب میرے دادا استاد ہیں, مطلب میرے استادوں کے استاد ہیں, لیکن ریکی انہوں نے میرے سے سیکھی تو کہتے تھے یار میں تمہارا شاگرد بھی ہوں. سر وٹ از ریکی؟ ریکی ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے جس میں آپ بغیر کسی میڈیسن کے سر درد سے لے کے کینسر تک کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ میں نے ان کو لیول 1 کروایا. یہ سب کب سیکھی آپ نے؟ یہ میں نے کوئی 89 سے شروع کی سیکھنی. 92 میں اس میں ماسٹر لیول کیا. پھر میں نے اس میں 7 ٹائم ماسٹر کیا جو ایکول ٹو PhD بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں ابھی پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اور پورے پاکستان میں میرے کم از کم 450 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے سے یہ پاور سیکھ چکے, لے چکے ہیں, اور اب آگے وہ اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. کئی تو باقاعدہ اپنا کلینک بھی چلا رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک ایسی ہے. خود ہم لوگوں نے بھی 3-4 سال ایک کلینک چلایا. اس میں کوئی 32 کے لگ بھگ ڈیزیزز ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ نے میری نگرانی میں ٹریٹ بھی کی, جن میں سر درد, آدھے سر کا درد, مائگرین جسے کہتے ہیں, شٹی کا پین, بلڈ پریشر, BP, اس طرح سے مختلف ڈیزیزز جو عام جنرل ہیں ان کا, میموری کا, آئی سائٹ کا. کسی کو اینک لگی ہوئی ہے تو وہ ریموو کے اینک اتر گئی, کچھ اس طرح سے. تو ایسے اس کا بڑا کامیاب رہا. تو اشفاق صاحب کو بھی بابا جی کہا کرتے تھے. میرے اپنے بابا جی مطلب میرے آئیڈیل پرسنالٹی رہے, وہ بھی بابا جی. اور ایسے مختلف بزرگ اور مختلف لیول کے لوگ جن کا یقیناً میں تذکرہ ضرور چاہوں گا اس کتاب میں کروں, کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر میرے میں تھوڑا بہت کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ میرا نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا ہے. اور جو کچھ میرے میں برا ہے وہ میری ذاتی قابل. صحبت ڈیفینیٹلی انسان کی زندگی میں چینج لے کے آتی ہے, وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. بالکل. تو اس طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بانٹتے بھی رہیں. تو تبھی سے میں نے پہلی جو اکیڈمی کھولی وہ 89 میں کھولی. اس میں 35 لوگ تھے. تو 25 ایسے تھے جو فیس دیتے تھے, 10 ایسے تھے جو فیس نہیں دیتے تھے, مطلب بغیر فیس کے بھی. ان میں نے ایون ایسے بھی ایک لوگ تھے کہ ایک بچے کو میں غلیچہ بنتے ہوئے اٹھا کے لایا تھا تو اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا. اس کے والد صاحب کہتے تھے نہیں اس کو ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں. میں نے کہا جی دوپہر کو جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے نا اس کو آپ میری اکیڈمی فیس دیا کریں, یہ ادھر پڑھا کرے گا, پھر وہ اس وقفہ ختم ہونے پہ یہ جائے اپنی وہ دہاڑی اتنی پوری کرے. اور لطف کی بات یہ کہ 8 سال پہلے میری امی اسی شہر میں گئی ہیں. وہی بچہ جس کو میں نے اٹھا کے میڈل اور میٹرک کروایا تھا اب حافظ آباد سٹی میں اس کے 2 کلینک کا وہ ڈاکٹر ہے, وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو ایسے بے شمار کوئی مزدور ملنا ہے یا کوئی راج مستری ہے تو اسے لکھنا نہیں آتا تو میں نے کچھ بکس اور کاپیز پین خرید کے رکھ دیے تھے کہ آپ اکیڈمی آئیں, روز آئیں, مفت پڑھیں, صرف لکھنے پڑھنے اور حساب کرنے تک سیکھ جائیں. تو ایسے درجنوں لوگوں کو تب چھوٹے رہتے ہوئے بھی سکھا ہے.
کہ جو آگے بڑھتا رہا سلسلہ اسکولز اکیڈمیز، ابھی بھی میری کئی جگہوں پہ کئی اکیڈمیز یا جو بھی اسکولز ہیں وہاں دونوں طرح کے لوگ ہیں، لیکن پہچان نہیں ہے کہ کون فی پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ایون کئی پیرنٹس اگر وہ 2000 فی نہیں دے سکتے، 100 روپے ہی ان سے ہم چارج کرتے ہیں، لیکن انہیں کہتے ہیں کہ ہر منتھ خود آ کے دینی ہے تاکہ ان کے بچے کو پتہ چلے کہ میرے والدین پوری فیس دے رہے، اور بچے کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی فیس 2000 کی بجائے صرف 100 روپے ہے. سر جیسے اب ہم اس اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ماشاء اللہ اسکول سارا چل رہا ہے، اس سسٹم کو بڑا آپ نے مینیج کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا کہ کس طرح سے ورکنگ کی اس کے اوپر ساری آپ. دیکھیے اسکول جو بھی ہوتا ہے نا، ایک اس کی ورکنگ باڈی ہوتی ہے جیسے پرنسپل اور ٹیچر ہیں، ایک اس کا جونیئر سٹاف ہوتا ہے جیسے گیٹ کیپر سے لے کے آیا تک. تو یہ جو اسکول جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سسٹم میں نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ مجھے تھا کہ ٹیچر پڑھاتے ہیں بچوں کو، پرنسپل جتنی مرضی سخت ہو وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو اتنا فالو نہیں کروا سکتے. تو ہم نے اس اسکول میں ٹیچرز کو 1 سال میں 12 ٹریننگز کرواتے ہیں ہر منتھ ایک ٹریننگ ہے. تو ایک بندہ جب ٹریننگ میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر کم از کم مہینے تک ہے، جو بھی اثر ختم ہونے لگتا ہے اگلی ٹریننگ کا. اس سے یہ کہ اب اس وقت بھی 12 کلاس رومز میں پڑھائی چل رہی ہے، لیکن آپ کو کہیں سے ٹیچر کی آواز بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جب ٹیچر کلاس میں ہے تو اس کی اتنی اچھی مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہو سکے. اور جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے، اس اسکول میں ہمارا 1 کلاس میں 3 کلاس کی انگلش اردو گرامر پڑھائی جاتی ہے، مطلب یہ کہ 5 میں 7 کی. تو ہمارا جو 5 کلاس کا بچہ پڑھنے کے بعد چھوڑ کے جاتا ہے، اسکول 5ویں تک ہے، ان 20 میں سے کم از کم 16 بچے 6 کی بجائے 8 کا ٹیسٹ دے کے 8 میں داخل ہوتے ہیں. ایون آپ باہر سے ہے تو جو گیٹ کیپر ہے اس کے بیٹے بیٹی نے ہم سے 5ویں پاس کی ہے، گورنمنٹ اسکول میں جا کے ٹیسٹ دے کے 8ویں میں داخل ہوئے ہیں. ابھی وہ 11ویں میں گیا اور بیٹی بھی 11ویں میں گئی ہے، لیکن انہوں نے 5ویں کے بعد 6 7ویں نہیں پڑھی. یہ پڑھائی کا پیار ہے. ادھر ہمارے یہاں ڈیلی کیلیگرافی کی کلاسز پوری لوکیلٹی میں کہیں ایسا نہیں. روز مینٹل میتھ ہے، ہمارے 1 کلاس کے بچے کو 18 19 20 یہ تو لوگ چیزیں جانتے بھی نہیں ہیں اسکول والے، جی کیلیگرافی یا مینٹل میتھ کے بارے میں اس طرح سے. اور میں نے دیکھا کہ کئی بڑے بڑے چین کے اسکول ہیں، بچوں میٹرک کے بچے کو اردو کی بک دے دے تو وہ اٹک کے پڑھتا ہے. تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اس اسکول میں روز اردو انگلش کی ریڈنگ، اردو انگلش کی ڈکٹیشن اور رائٹنگ 6 منتھ ہمارے اسکول میں پہلے انگلش رائٹنگ ڈیولپ کروائی جاتی ہے، کیونکہ انگلش جلدی کیلیگرافی آ جاتی ہے. اردو تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ اس میں ورڈز کی جو مقدار ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، مختلف شیپس ہیں. بچوں کو تو مطلب اس طرح چیزوں سے ویسے دور رکھا جاتا ہے اور ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑے ہو کے بھی نہیں سیکھتا. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں لکھائی نہیں سیکھتا بڑے ہو کے پھر اس کی لکھائی اچھی وہ پکی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہم ان بچوں کو دعائیں، ان بچوں کو ایٹیکیٹس یہ تھرو آؤٹ دا ایئرز اس کے سلیبس میں شامل ہے کہ یہ ان کو کروائے جاتے ہیں اور ان پہ روز بات چیت ہوتی ہے. بلکہ ہم لوگ یہ جو اپنا ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں پیلیکن گرامر اسکول کے نام سے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ان کے سلیبس میں ایک میری اپنی لکھی ہوئی بک آ رہی ہے، اس کا نام ہے آسان زندگی 3 منٹ ونڈر کے نام سے. ہر کلاس میں حاضری کے بعد ٹیچر 3 منٹ اس کتاب کا ایک پیج پڑھایا کرے گی، اس میں ساری وہ باتیں شامل ہیں. پبلش ہو چکی ہے؟ جی نہیں، ابھی نہیں پبلش ہوئی، انڈر وہ ہے مطبوعات میں ہے، ابھی اس کی کمپوزنگ ہو رہی ہے. تو اس بک میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، یا میں نے، کیونکہ پاکستان کے تقریباً 80 شہروں میں ٹیچر پرنسپل ٹریننگز ایگزیکٹو ٹریننگز کروائی ہیں، اور اس کی تعداد لوگوں کی تقریباً 60,000 ہے جن کو میں وہ کر چکا ہوں، یہ ٹریننگ میں وہ آ چکے ہیں میری. تو ان سے کون سی ایریاز ہیں ٹریننگز کریں گے؟ یہ تقریباً پورا پاکستان ہے، بلکہ کئی دفعہ میں اب ماضی پہ دیکھتا ہوں تو میں ایون باجوڑ ایجنسی میں بنو، کرک، خار اور وانا اور یہ مختلف ڈی آئی خان، یہ سارے پٹھانوں کے یا طالبان کے علاقے، بلکہ کئی علاقے میں ٹریننگ کروا رہا ہوتا تھا تو شہر میں کرفیو بھی لگا ہوتا تھا، مگر میں پھر بھی وہاں گیا ہوں. ایون بنو میں ایک جگہ گیا ہوں تو بنو میں ایک وہ آرمی ایڈیٹوریم ہے،
تو اس میں ٹریننگ تھی تو لوگ کوئی 100-150 ہے. تو میں بڑا ان سے برہم ہوا. میں نے کہا یار آپ اتنی دور سے ہمیں سفر کرواتے اتنے لوگوں کے لیے. کہہ رہے ہیں سر آدھے شہر میں کرفیو لگا ہے. یہ لوگ بھی حیران کن بات ہے کہ یہ آ گئے ہیں ادھر. تو اس طرح وہ جتنے ایریاز یہاں سے لے کے سوابی, چارسدہ, پشاور, ان سب سے لے کے آگے ایون پاکستان کی آخری پٹی تک, کراچی تک, دادو, مورو, سانگڑ, سکھر اور لاڑکانہ, ان سب سٹیز تک, اور پنجاب کے یہ جتنے مین شہر ہیں ان سب میں کروائے. تو ان سے جو ڈرا بیکس سامنے آئے نا ان پہ ہم نے کام کر کے ایک سسٹم پیلیکن گرامر اسکول. اس کا بھی بول دیجیے گا کہ واٹ از پیلیکن گرامر. پیلیکن گرامر اصل میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں حنیف انجم صاحب, ان کا کنسیپٹ ہونے یہ پیلیکن بہت اچھا لگتا ہے. یہ پرندہ ہے اور یہ جو مادہ پرندہ ہے یہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے ایون اپنا خون تک پلاتی ہے کہ وہ جلدی گرو کرے. تو ان کے نزدیک یہ ایک سمبل آف سیکریفائس ہے. تو انہیں یہ چاہا کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں سیکریفائس کرنے کو کہ ٹیچر سیکریفائس کر رہے ہیں, پرنسپل سیکریفائس کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے, پیسہ بھی ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گیو اینڈ ٹیک بھی رہے کہ ایکسٹرا چیزیں بھی ان کو وہ چیز جو عام اسکول والے نہیں دیتے وہ سب کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارا جیسے ایک سسٹم ہے تو ہیڈ آفس کا MOU میں مینشن ہے کہ آپ جو بچوں کو ٹور کروائیں گے اس پہ پروفٹ نہیں لیں گے. عام اسکول جو ٹور 1500 پہ کروائے گا, خرچہ اس پہ کر کے 825 آ رہا ہے تو اسٹوڈنٹ 825 چارج کیا جائے گا, وہ پروفٹ نہیں لیں گے. ویری گڈ سر. ایک ڈائری ہے اگر اس کے 80 پیج ہیں اور مارکیٹ میں وہ ڈائری 80 روپے کی ہے تو پیلیکن گرامر کی ڈائری بھی 80 روپے کی ہو. اگر ایک کاپی 40 روپے میں مارکیٹ میں بک رہی ہے تو اسکول کے لوگو والی کاپی بھی 40 روپے کی ہو. اسکول کی کینٹین پہ 20 روپے والے بسکٹ کا ہاف رول 20 کا ہی ملے, 25, 30, 40 کا نہیں. 10 والا لیز 10 کا ہی ملے, وہ 15, 20 میں نہیں. یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیکریفائس کا جذبہ, وہ فیس لے رہے ہیں اس سے اسکول چلائیں. انہیں اینول کوئی پروگرام کرنا ہے تو اس کا پیسہ لوگوں سے اکٹھا نہ کیا جائے, بچوں سے نہ لیا جائے, وہ پیرنٹس پہ ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ یہ فنکشن ہے, یہ فنکشن ہے, کلر ڈیز ہیں, کلر کپڑے بنا لیں, ایسا نہیں. تو سب کو سکھایا. پیلیکن میں کلر ڈیز کیسے منایا جائے گا؟ ان میں کلر ڈیز اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ریڈ کلر کا ڈے ہے تو بچوں کو یہ ہوگا کہ اس کلر کی کوئی نہ کوئی پھل یا سبزی لے کے آئے, اور صرف لے کے نہیں آئیے, اس کے کم از کم 3 یوز بھی پتہ کر کے آئیں. پھر بریک میں ٹیچر ان کو انہی کے یوز میں سے کہے کہ کسی ایک یوز میں اس کو یوز بھی کرے, اور پھر وہ گھر پہ اس کا اچھا سا یوز کر کے آئیں, اگلے دن ٹیچر کو بتائیں, اور جس کا سب سے بیسٹ یوز نکلے اس کو ٹیچر پرائز بھی دے, تاکہ بچوں میں ہمارے کلچر سے اس کی محبت اور یہ جو برگر اور شوارما کی طلب ہے یہ کم ہو کے پھلوں پہ سبزیوں پہ آئے. ان کو پتہ چلے کہ آج براؤن ڈے ہے تو بادام لے کے آئے ہیں, تو بادام کھانے سے آئی سائٹ بہتر ہوتی ہے, بادام کھانے سے انسان کی میموری پاور ڈیولپ ہوتی ہے. اس کو ہم کچا بھی چبا سکتے ہیں, اس کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں, اس کو کھیر یا حلوے میں بھی ڈال کے کھایا جا سکتا ہے. اس کے کیا کہ اس کے بے شمار وہ کوئی کچھ استعمال بتائے گا, کوئی کچھ, اور پھر جب وہ بچہ کھائے گا تو وہ جو اس کو پہلے رغبت نہیں تھی پھر دیکھا دیکھی اس کو ہونے لگے گی. مطلب ہمارے یہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سال میں عام اسکولوں میں 5 سے 6 ایکٹیویٹیز ہیں پر اینم, ہمارے یہاں 12 ہوں گی. لیکن ان میں تھرموپور کا تاج محل یا تھرموپور کا کوئی ڈیم نہیں بنوایا جائے گا, کیونکہ وہ جو تاج محل بنا رہے ہیں وہ بچہ نہیں بنائے گا نا, وہ تو اس کے ماموں, اس کا ٹیچر یا کوئی بنا کے دے گا. لیکن بچے کو ایک چارٹ منگوایا جائے گا, اس پہ کہا جائے گا کہ اپنی پوری فیملی کا ڈیٹیل اسٹرکچر لکھ کے لاؤ. اب بچے کو اپنی خالہ, ماموں یا چچا کا اصل نام بھی پتہ چلے گا, آگے ان کے بچوں کا پتہ چلے گا, جو ایک پورا چارٹ. پھر اس کو پتہ چلے گا شجرہ نسب ہوتا کیا. پھر انہیں اگلے منتھ کی ایکٹیویٹی ہوگی کہ گھر میں مہمان آئے تو ڈیل کس طرح کرنا ہے,
پھر اگلے منتھ کی ایکٹیویٹی ہوگی کہ ایک خراب بچہ گھر جا کے یونیفارم کیسے اتارتا ہے اور بیگ کیسے پھینکتا ہے اور ایک اچھا بچہ کیسے رکھتا ہے جا کے. یو کمپیریٹیولی ان کو ڈیولپ کیا جائے گا مینٹلی. ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی کہ تاج محل ہے یا فلاں جو ہے وہ دیواریں چین بنا لا ہے یا کچھ نہیں ہے. یہ اور طرح سے ان کو سکھائیں گے کہ آگرہ میں تاج محل ہے, دیواریں چین اس طرح کی ہے, اس لیے بنائی گئی ہے. وہ ان کو ٹیچر لیکچر کے تھرو بتائیں گے. لیکن جو زندگی ہے وہ پہلی کرنی ہم لوگ ان کو سکھائیں گے. وہ جو آسان زندگی کی بک پڑھائی جائے گی, وہ 3 منٹ صرف صبح کلاس ہوگی. ایک دن ان کو بتایا جائے گا کہ جب زکام ہو تو ریڈ کلر کی شرٹ نہیں پہننی. پھر اگلے دن ان کو بتایا جائے گا جب آپ کا سر درد ہو رہا ہے تو آپ ریڈ کلر کی کیپ پہن لیں گے تو سر درد تیز ہو جائے گا. تو مطلب ان کو اس طرح سے آپ کو اگر بخار فیل ہو رہا ہے تو آپ نے فلاں فلاں چیز نہیں کھانی. آپ کو اگر زکام فیل ہو رہا ہے تو آپ نے خشک بھنے ہوئے چنے کھانے ہیں تو بہتی ہوئی ناک بند ہو جائے گی. پھر ان کو بیٹھنے کا طریقہ, اٹھنے کا, گھر والوں سے ڈیل, زندگی سے ڈیل, سر درد میں کیا نہیں کرنا, پیٹ درد میں کیا کھانا ہے, یہ سب کچھ اس کتاب کے 5 حصے ہیں. 5 ڈفرینٹ ایٹیکیٹس کے نام سے. وہ صحت کے بارے میں, رشتے کے بارے میں, اسکولنگ کے بارے میں, مینرز کے بارے میں, وہ ہر روز ایک کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ادھر ہی, اس میں یہ ہوگا کہ ایک پیج ہے, اس کو ڈیزائن ایسے کیا کہ نیچے مارکنگ لکھی ہوئی ہے. آپ نے یہ اچھی بات آج جا کے 10 لوگوں کو بتائی ہے تو کل آپ نے ٹیچر کو بتانا ہے تو آپ کے 10 ضرب 10 100 نمبر اس پیج کے مل جانے. ویکینڈ پہ جس کے سب سے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. یوں وہ بچہ وہ اچھی بات جو 10 لوگوں کو پھیلا رہا ہے وہ مانے یا نہ مانے اس کی زندگی میں بن رہی ہے. تو اس طرح سے ہم بغیر پیرنٹس کا پیسہ لگائے ہم چاہتے ہیں کہ پیلیکن ایسا سسٹم ہو جس میں واقعہ ہی وہ اسٹوڈنٹ اس لیول کا ہے. ان کی ایکٹیویٹی میں ہوگا کہ چیک کیسے کیش کرواتے ہیں, بجلی کے بل پہ کیا کیا چیزیں تحریر ہوتی ہیں, کسی کو منی آرڈر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. یہ سارا سسٹم پیلیکن کا. سر پیلیکن کی کوئی برانچز بن بھی گئی ہیں؟ جی 3 برانچز تو ان ورکنگ ہے, شروع ہو چکی ہیں, اسٹڈی شروع ہو گئی ہے. 15 کے لگ بھگ نیگوسیشن ہے. انشاءاللہ یہ جنوری فروری تک وہ بھی ورکنگ میں آ جائیں گی. 1 سال میں 100 برانچز کا ٹارگٹ ہے اور امید ہے کہ ایزیلی انشاءاللہ. یہ چین سسٹم ہے, برانچ سسٹم ہے, کس طرح یہ سے؟ چین سسٹم ہے, کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے. اور یہ پاکستان میں اس وقت تک ورکنگ چین سسٹم میں سب سے کم پیمنٹ والا چین سسٹم ہے, جس میں ہیڈ آفس پورے کا پورا بیک پہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک را بندہ بھی اگر یہ چین سسٹم میں سے خریدتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ ایک ایکسپرٹ ٹیم اس کے ساتھ ہوتی ہے, کوئی ایکسٹرا چارجز کے بغیر. سر کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کرائٹیریا ہر برانچ کا جیسے سمپل ہے کہ آپ نے اگر پرائمری تک 8 کلاسیں بنانی ہے تو کتنے روم ہونے چاہیے, کتنا سٹاف ہونا چاہیے, اور جو افیلیشن کی مائنر سی فی ہے, اور پر منتھ عام جو ہے چین سسٹم 10-12% لے رہے ہیں, یہ سسٹم صرف 8% لے رہا ہے. لیکن اس 8% کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں. ہر قسم کی ٹریننگ بیک اپ ٹوٹلی اسی اماؤنٹ میں ہی ایڈجسٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ 2 ٹریننگ کروا دی, اب آپ کو 4 اور ٹریننگ چاہیے تو اس کی اتنی پیمنٹ ہے, ایسا بالکل. تو ٹریننگ کے پلان ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جی اس طرح سے کینٹین ہوگی تو اس طرح کی ہوگی, آپ کا اسٹیشنری کا ہے تو اس طرح کا. اس اسکول میں باہر 15 والی بال پوائنٹ اسکول میں 16 روپے کی وہ سیل نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو ادھر پیرنٹس بچے کو بھیج رہے ہیں انہیں اتنا کلیئر ہوگا کہ ہمیں 1 پائی بھی ایکسٹرا پے کرے. اگر لیز کا پیکٹ 10 روپے کا تو ان کو 10 کا ہی ادھر سے ملے گا, وہ 15 یا 20 میں دے جائے گا. تو اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں بھی تھوڑا انقلاب بھی آئے, اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ دیکھا دیکھی لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. بٹ وی آر پراؤڈ دیٹ وی ول بی پائنیئر ان پاکستان. تو سر کس یونیورسٹی کے اندر آپ لیکچر دے چکے ہیں, اپنے سیشن کروا چکے ہیں آپ؟ یونیورسٹیز بھی ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی, اور UMT, ورچوئل یونیورسٹی. اس طرح مختلف یونیورسٹیز میں ہوتے بھی, اور یہ کچھ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا وہ گیپ آ گیا. ادروائز 6-8 اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ نیگوسیشن ہے, اور جو ہی یہ وبا ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ, مطلب میرا اپنا دل ہے کہ ہر یونیورسٹیز میں, کیونکہ میرے جو ٹاپک ہیں وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں. مزے کی بات یہ کہ آپ نے میٹرک کرنا ہے یا MA کرنا ہے, یہ ساری گیم ہے مائنڈ کی, لیکن ہمیں کسی بھی سطح پہ یوز آف مائنڈ نہیں سکھایا جاتا.
کہ دماغ کا استعمال کیا کرنا ہے. تو میں جن جگہوں پہ بھی جا رہا ہوں وہاں یہی ہے کہ آپ مائنڈ کو یوز کیسے کریں. مطلب میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. میموری کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ایکسٹینسو میموری, ایک انٹینسو میموری. میرا خیال ہے یہ باتیں شاید آپ کے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہو رہی. ایکسٹینسو میموری ہے کہ چیزوں کو گچھا بنا کے یاد کرنا. انٹینسو میموری ہے چیزوں کو ترتیب دے کے کرنا. آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو پیاسے کوے کی سٹوری آتی ہے, مجھے سنائیں تو آپ فر سنا دیں گے کیونکہ آپ نے یہ 3 کلاس میں پڑھی, کافی دفعہ ایسے ریپیٹ کیا. لیکن آپ نے 9th کلاس میں ایک چیز پڑھی, اسے کہتے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات. میں کون سنائیں تو آپ کہیں گے نہیں سر وہ یاد نہیں. حالانکہ یہ بھی 14 آپ نے یاد کیے اور اچھے نمبر لیے ہوں گے تب, مگر مسئلہ یہ کہ جو 14 نکات یاد کیے یہ ہم نے ایکسٹینسو میموری میں کی. وہ جو پیاسا کوا کی وہ انٹینسو میموری میں کی. اس کا ایک سیکوینس بنا ہوا ہے ذہن. 14 نکات کا سیکوینس نہیں بنایا گیا, چین کی طرح اس کو جوڑا نہیں کیا. پیاسا کوا چین ہے, پیاسا تھا فلاں جگہ یہ ہوا, یہ ایک چین بنی. قائد اعظم کے 14 نکات چین میں یاد نہیں کیے. تو اسی طرح جب ہم بچے کو میمورائزنگ میتھڈ 150 میتھڈ ہیں ان میں سے 3-4 تو بتائیں کہ یاد کیسے کرتا ہے. ٹیچر کہتے ہیں یاد کر کے آنا ہے, یہ نہیں بتاتا کرنا کیسے. تو اس طرح سے مائنڈ کا جو یوز ہے نا یہ نہیں بتایا جاتا. تو موسٹلی یونیورسٹیز میں مائنڈ پہ سیشنز ہوتے رہتے ہیں, ہو بھی رہے ہیں, اور جو ہی یہ اسپیل ختم ہوتا ہے. سر کہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کے لیکچرز وغیرہ پڑھے ہوں ہماری آڈینس سننا چاہے ہم لنک کر دیں چینل کے اندر؟ جی ضرور کریں گے, لیکن ابھی میرا خیال وہ خال مختلف چینلز کے انٹرویوز میں یا مختلف جگہوں پہ ہیں, یا یونیورسٹیز کے اپنے کسی اسٹوڈنٹ نے ریکارڈنگ کر کے وہ کی ہوئی ہے, تو باقاعدہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا ہے کہ کرنا چاہیے, امید ہے کہ 2-3 ماہ میں ہم لوگ نا اس پہ بھی کام کریں گے, اور ڈیفینیٹلی ایک نہیں تقریباً سبھی موضوع پہ آپ کو نا اگلے 3 ماہ میں لیکچرز ہوں. سر یہ بہت اچھا. سر لاسٹ پہ آڈینس بیسکلی ان کے لیے ایک میسیج آپ کا اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے جن کے پاس ٹریک نہیں ہے لائف کے اچیومنٹس کے لیے, ان کو پلیز اپنا ایک میسیج تو نہیں, لیکن سمپل یہ ہے کہ کچھ میتھڈز ہیں جو آزمودہ ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ زیادہ اچھی کامیاب اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی. اس کی 2 ریزنز ہیں. کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرسٹل کلیئر ہونا ہے. جو بھی بندہ اپنے خیالات یا ٹارگٹ میں کرسٹلائز نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے, وہ کبھی کچھ اچیو نہیں کر پاتا. اگر آپ نے کرسٹل کلیئر ہونا ہے, پھر اس کے بعد اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے, اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف سٹرگل شروع کر دینی ہے. کسی ایکسپرٹ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ صحیح رستے پہ بھی ہیں تو بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے جب تک چلتے نہیں رہیں گے, کیونکہ سیدھے رستے پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو منزل کبھی بھی نہیں پائیں گے. ہمارے اکثر نوجوان پہلے تو ٹارگٹ ہی فائنل نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے 6-7 ٹارگٹ ہوتے ہیں, وہ کسی طرف چل نہیں پاتے. اور اگر وہ ایک ٹارگٹ رکھ بھی لیتے ہیں تو صرف اس کو ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں, اس کی سٹرگل کا آغاز ہی نہیں کر پاتے. ایک ایکسپرٹ نے بڑی اچھی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم اسی لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ ہم زندگی کو جینا ہی بہت دیر سے شروع کرتے ہیں. تو اپنا سب سے پہلے ٹارگٹ بنائیے, ٹارگٹ بنانے کے بعد اس کا لاہی عمل بنائیے, لاہی عمل بنانے کے بعد اس پہ بسم اللہ کر دیجئے. بس یہ نہ دیکھیے کہ اب حالات سازگار ہوں گے تو میں شروع کروں گا. انگلش میں ایک محاورہ ہے, وی ول کیچ دا لارک وین اسکائی فالز. تو یہ نہ کبھی بھی کریں, نہ کبھی آسمان گرے گا نہ آپ لارک پکڑ سکیں گے. آپ آج سے ہی اپنا ایک ٹارگٹ رکھیے اور اس پہ سٹرگل کیجیے. اور اگر ٹارگٹ فائنل کرنے میں مشکل پیش آئے تو چھوٹا ٹارگٹ بنائیں. مطلب آپ نے 10 سال بعد کس سطح پہ پہنچنا آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, 1 سال کا تو کریں, اور اگر 1 سال کا بھی نہیں ہے تو 6 ماہ کا کریں. اور 6 ماہ کا جو کرنا ہے اس سٹرگل کے 6 ٹکڑے کریں, 1 ٹکڑا اس منتھ میں پورا ہونا چاہیے. میں سر موسٹلی جو ینگسٹر ہمارے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹارگٹ سیٹ کیسے کرنا ہے. جی بالکل, تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے ٹارگٹ سیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ٹارگٹ سیٹ کا ہے, ٹارگٹ بیسیکلی یوں سمجھ لیں آپ کے خواب کی ایک اصل تصویر ہے. مطلب میں جب کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ کہے کہ جی ایک اچھا انسان,
तो फिर मैं पूछूंगा अच्छे इंसान की खूबियाँ क्या है, वो कि जी वो कामयाब हो। मैं कहूँगा जी किस चीज़ में कामयाब हो, वो कि अपने मकसद ज़िंदगी में। फिर मैं उससे पूछूंगा आपका मकसद क्या है, वो कहता है जी मैं दूसरों की खिदमत करूँ। फिर मैं पूछूंगा खिदमत किस तरह की, वो कहेगा जी मैं दूसरों की बीमारियों में उनकी खिदमत करूँ, या वो कहेगा मैं दूसरों के इल्म में उनकी खिदमत करूँ। मैं कहूँगा बीमारियों में कैसे, वो कहेगा डॉक्टर बन के। तो फिर मैं कहूँगा इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, डॉक्टर बनना। फिर मैं उससे पूछूंगा कि अब इस डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले मैट्रिक साइंस से करनी पड़ेगी, फिर आप एफएससी करोगे, फिर आप टेस्ट दे के एमबीबीएस में दाखिला लोगे, फिर आप डॉक्टर बनोगे, फिर आप आगे की मंजिलें तय करोगे। तो यूं आपको पहले डिफाइन करना है कि आप आखिरकार क्या करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसे बोलते हैं लाइफ। सर बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी सी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे डॉक्टर राशिद महमूसा के साथ। हमने इनसे बड़ी सारी बातें पूछी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ उनकी बातों से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा। और इस तरह की मोटिवेशनल रियल सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि नए आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।